جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک بروکر کو کیسے شکست دے سکتے ہیں؟ یورپ کے اندر یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم ایک مارکیٹ میکر بروکر کو کیسے ہرا سکتے ہیں۔ آج کی اس ٹیوٹوریل کے اندر میں کوشش کروں گا مختصر الفاظ کے اندر آپ لوگوں کو یہ نقطہ سمجھا سکوں۔ یہ نقطہ بہت قیمتی ہے، سمجھ آ گئی تو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، اور اگر سمجھ نہ آئی تو دوسری بار سن لیجئے گا، سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا کمپنی کا امپلائی بھی نہیں ہے جو یہ بات بول سکے کہ اس کا بروکر ٹرویسین ہے یا اس کا بروکر مارکیٹ میکر ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی بھی شخص آپ کو بولتا ہے، میں بولتا ہوں کہ میں جس بروکر کے اوپر کام کرتا ہوں وہ بروکر ٹریڈز مارکیٹ تک پہنچاتا ہے، تو شاید میں یہ بات آپ کو غلط بول رہا ہوں۔ اگر میں اپنی طرف سے یہ بات ٹھیک بھی بول رہا ہوں تو مجھ کو بتانے والے نے غلط بتایا۔ میں تھوڑے سے اور پیچھے چلنے کے بعد آپ لوگوں کو بگنرز لیول پہ بات سمجھاؤں کہ جو ایشین بروکر ہوتا ہے، ایس ٹی پی بروکر ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ٹریڈ ہے وہ ایل پی کو جاتی ہے۔ آپ کا نفع ہو، آپ کا نقصان ہے، بروکر کو سپریٹ کی مد میں نفع آتا ہے لیکن تھوڑا آتا ہے۔ مارکیٹ میکر بروکر وہ ہوتا ہے کہ جو ٹریڈز آگے بینکس کو ٹرانسفر نہیں کرتا، اور آپ کا نفع اس کا نقصان بن جاتا ہے اور اس کا نقصان آپ کا نفع بن جاتا ہے۔ تو آج کے اس ٹیوٹوریل کے شروعات میں ہی آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ وہ بروکر زیادہ موزوں ہوتا ہے کہ جو کم نفع کے اوپر آپ کی ٹریڈ ٹرانسفر کرے۔ آپ کو نفع آئے تو وہ خوش ہوگا، آپ بڑی ٹریڈز لگائیں گے، اس کو زیادہ کمیشن ملے گا۔ اور اگر کوئی بھی بروکر جو ٹریڈ اپنے تک رکھتا ہے تو وہ اپنے ایک نہ ایک دن اس کا انجام برا ہوتا ہے، یقیناً کچھ عرصے کے لیے وہ زیادہ نفع کما سکتا ہے۔ مجھ سے اکثر لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ ہو گیا، بروکر نے ہمارے ساتھ فراڈ کر لیا، ہم نے ٹریڈ لگائی نہیں تھی، آٹو لگ گئی، ہم نے ٹریڈ کلوز نہیں کی تھی، آٹو کلوز ہو گئی۔ اس طرح کے معاملات ہیں۔ 3-4 چیزیں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ سست لوگوں کو سمجھانا میرا مقصد نہیں ہے، وہ لوگ جو بات پہ عمل کرنا سیکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ میرا کام آپ کو سمجھانا ہے، آپ کو عمل کروانا نہیں ہے۔ 3-4 چیزوں پہ کام کر لیں، آپ کی بات بن جائے گی۔ سب سے پہلے اکثر ایک لفظ میں نے سنا ہے کہ فلاں بروکر ایس ایل کو آپ کا ایس ایل کروا دیتا ہے یا ٹی پی کے نزدیک سے مارکیٹ واپس آ جاتی ہے۔ ساری چیزیں جھوٹ ہیں۔ اگر کوئی بھی بروکر آپ کو بولتا ہے کہ وہ ایس ایل کو ہٹ کروا دیتا ہے تو آپ نے سمپل سی بات ہے 4-5 بروکرز کے اندر مارکیٹ دیکھ لینی ہے کہ مارکیٹ ان بروکرز کے اندر کیا ہے اور جس پہ آپ کی گئی اس پہ کیا تھی۔ سم لوگوں کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کا سپریڈ بڑھ گیا، تو سپریڈ کا بڑھ جانا مارکیٹ کا حصہ ہے۔ آپ نے اس چیز کو بھی ذہن کے اندر رکھ کر ٹریڈنگ کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ کسی بڑے بروکر کے اندر کام کریں، کسی نتھو پتھو بروکر، نئے بروکر کے اندر آپ نے کام نہیں کرنا۔ اب آپ بولیں گے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ آپ کا بروکر نیا ہے یا آپ کا بروکر پرانا ہے؟ ایک اس کی رینکنگ ہوتی ہے، اور دوسرا آپ کسی بھی ایکسپرٹ سے یا وہ بندہ جو آلریڈی اس فیلڈ کے اندر سے ہو اس کو آپ نے کال کر کے پوچھ لینی ہے۔ نمبر 2، کاپی پین سے لکھیں، میرے سوالات کو آپ غور کریں، مزہ آئے گا۔ نمبر 2، آپ اس بروکر کے اندر کام کریں جس بروکر کے اندر کوئی نہ کوئی بندہ نفع کے اندر ہو۔ مثال کے طور پر آپ کا ایک ایسا بروکر ہے جو نیا ہے، ان کا بروکرز کا کوئی بھی نمائندہ آپ کو کال کرتا ہے، وہ ٹھڑک پن آپ کے اندر جاگ جاتا ہے اور ادھر کی لڑکی سے دوستیاں بن جاتی ہیں، تو پھر بھائی ایسی بات پھر تو آپ کا حق کوئی نہیں ہے۔ میں ایک گندی سی مثال پرسوں رات کی آپ کو بتا دوں۔ ایک افسوسناک بات کہ ایک بروکر ہے، میں اب اس بندے نے منع کیا، میں نہیں تو ماں بہن ایک کر دیتا تھا اس بروکر کی کہ ویڈیو نہیں بنانی۔ اس بندے نے ایک دبئی کی لڑکی جو اس بروکر کی نمائندی تھی، عشق ہو گیا۔ عشق اتنے تک بڑھا کہ اس نے بولا کہ بھائی آپ آئیں، اور ماں سے بھی بات کروائی، بہن سے بھی بات کروائی، اور ایک دوسرے کے ساتھ ماؤں اور بہنوں کی تصویروں کا بھی شیئر ہو گئی۔ اب جس ٹائم اس نے بولا کہ بھئی اتنے پیسے کا ڈپازٹ کرواؤ، اس نے ڈپازٹ کروایا، انہوں نے اکاؤنٹ بلاک کر دیے، پیسے کھا گئے۔
اب اس نے بولا مجھے پیسے دو، وہ رو رہا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی ماں اور بہنوں کی جو تصویریں ہیں وہ انٹرنیٹ پہ ڈال دیں گے۔ مجھے کال کرتا ہے اور کال کرنے کے بعد بولتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی۔ تو میں نے اس کو بول دیا کہ یہ چیزیں پہلے سوچنی چاہیے تھیں، اور اب کیا فائدہ ان کو بولیں کہ ایک آئی ڈی سے نہیں کم سے کم 1000 اکاؤنٹ سے یہ تصویریں اپلوڈ کر دیں۔ اگر تصویروں میں کچھ غلط نہیں ہے تو پورے پاکستان کی تصویریں پڑی ہیں، ہاں بےعزتی ہوگی، غلط ہے، نامناسب ہے، لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ وہ کل آپ کو بلیک میل کریں کہ 5 لاکھ روپیہ دو، تو نہیں تو ہم تصویریں اپلوڈ کر دیں گے، ان کو بولو 10 بار کر دیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹھرک پن ٹریڈنگ کے اندر سے اگر آپ لوگوں کا نکل جائے، آپ لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہوگا، ہمارے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ بروکرز کی طرف سے کال کرنے والے نمائندے جن کو آپ اکاؤنٹ مینیجر بولتے ہیں، ان میں سے 5-7% اچھے لوگ ہیں، باقی سارے ذلیل قسم کے لوگ ہیں۔ یہ آپ سے شروع میں میٹھی باتیں کریں گے، بعد میں یہ کسی کے نہیں ہوتے۔ میری جو لفظ سن رہے ہیں اکاؤنٹ مینیجرز، اور وہ بولیں کہ میں ان کو ذلیل اور رذیل اور شیطان یہ 3 لفظ نہ بولوں، تو ان کو چاہیے کہ وہ پاکستانی لوگوں کی حمایت میں انگریزوں کے ٹکڑوں پہ پل کے ان کا نقصان نہ کروایا کریں۔ اور اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو جو کسی نے میرا کچھ کرنا ہے وہ کر لے، کسی اکاؤنٹ مینیجر نے جو کچھ کرنا ہے کر لے، ہم ان کو اپنا نوکر سمجھتے ہیں، اور یہ اس کمپنی کے اندر کام کرتے ہیں، وہ میری اور آپ کی وجہ سے کام کرتے ہیں۔ اگر ہم نہ ہوتے تو اس کمپنی کے اندر ان کو کوئی صفائی والا بھی نہ رکھتا شاید۔ بہرحال بات نکل گئی۔ 3-4 چیزیں پہ عمل کرواؤں گا، سمجھاؤں گا، عمل نہ کیا تو کل پھر رو کر میرے پاس نہیں آنا کہ ہائے ظلم ہو گیا۔ سب سے پہلی چیز کہ آپ نے کسی گروپ میں کام کرنا ہے، سٹرانگ گروپ میں کام کرنا ہے۔ نمبر 2 کسی بڑے بروکر میں کام کرنا ہے۔ نمبر 3 اس بروکر کے اندر کام کرنا ہے جس بروکر کے اندر کوئی شخص نفع میں ہو۔ مثال کے طور پر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کون سا بروکر ہے، ہم نہیں بولتے کہ فلاں بروکر آپ یوز کریں، لیکن آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ بتا دیں کہ آپ کون سا بروکر استعمال کرتے ہیں، تو میں آپ کو بولوں گا کہ میں فلاں بروکر استعمال کرتا ہوں۔ آپ بولیں کہ آپ مجھے سجیسٹ کرتے ہیں، حالانکہ ہم نہیں کرتے، کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج تک آپ نے اس بروکر سے کتنا نفع کمایا؟ آپ ذرا انویسٹر پاسورڈ دے دیں تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص اس بروکر میں 1.5-2 سال سے نفع میں ہو، 10, 20, 30 ہزار ڈالر تو آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ اور اگر اس بروکر میں دنیا کا کوئی بھی بندہ جس کو آپ نہیں جانتے وہ نفع میں نہیں ہے، نفع میں ایسا بندہ ایک بھی نہیں ہے، چاہے کمپنی کے نمائندے آپ کو بولتے رہے انویسٹر پاسورڈ آپ نے کمپنی کے نمائندوں سے نہیں لینا جو آپ کو سجیسٹ کر رہا ہے، جو آپ کو بڑے نام ہے۔ کوئی بندہ نفع میں ہے تو ٹریڈ کریں، نہیں تو پیسے کو ویڈرا کروائیں، چاہے آپ کا کوئی بھی بروکر ہے۔ نمبر 3 آپ نے کبھی بھی زیادہ پرافٹ کے چکروں میں نہیں پڑنا۔ شروع کے اندر آپ کے ہماری ایک ٹریڈنگ سٹریٹجی ہے، ریپل ٹریڈنگ سٹریٹجی بائی تنی فارکس، ریپل ٹریڈنگ سٹریٹجی، یہ آپ ہمارے پاس ہماری ویب سائٹ کے اندر سرچ کر لیں گے، tanniforex.com ہے۔ یہ آپ اس کے اوپر عمل کر دیں، کسی بروکر کو بولیں کہ آپ کا نفع روک کر دکھائیں، لیکن شرائط وہی ہیں جو میں نے آپ کو بولی۔ اکاؤنٹ کسی گروپ میں ہو، اکاؤنٹ کسی بڑے بروکر میں ہو، اس بروکر کے اندر آپ کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے جس میں سے کوئی ایک بندہ آپ کو جس کو جانتے ہو کہ وہ اتنے نفع میں ہو۔ چاہے یوٹیوب کے اوپر میں اور آپ بولتے رہیں فلاں بروکر اچھا ہے، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ سوال کریں کہ اس اچھے بروکر کی اچھائی سے آپ نے آج تک کتنا فائدہ لیا۔ اس کے بعد آپ سالانہ 30% پرافٹ کے اوپر جائیں۔ اس کے بعد آپ کو جتنا بھی پرافٹ ہو اس کو ساتھ میں آپ نے وڈرا کروانا ہے۔ اس چیز کے اوپر آپ چھوڑ دیں کہ آپ نے $10,000 سے $1,00,000 کما لیا ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ مجھے کل پرسوں بھی ایک بندے نے بتایا تھا، اس نے $15-20 ہزار سے $1.5 بتایا ہوا تھا، اس ٹائم اس کا 1,10,000 تھا۔ بہرحال اس کو دور کر کے ہم نے اس سے وڈرا کروایا۔ تو کوئی بندہ اگر $10,000 سے $1,50,000 بناتا ہے تو وہ کمال نہیں کر رہا، وہ زوال کی طرف اپنے آپ کو پھینک رہا ہے، اس کے اندر اس کی کامیابی نہیں ہے۔ بہرحال میں نے جو 4-5 چیزیں بتائیں کہ آپ چھوٹی ٹریڈ لگائیں، آپ کو اگر کوئی بھی نہیں ہے تو اس ریپل ٹریڈنگ سٹریٹجی پہ کام کر لیں۔ بروکر مارکیٹ میکر ہے، بروکر ریئل ہے، آپ بروکر کو ہرا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے بروکر پرانا ہو۔ آپ نے زیادہ کے نفع میں چکروں میں نہیں پڑنا کہ آپ لگائیں کہ آپ نے
ایک پورا اکاؤنٹ ہی 10 پپ کے اکاؤنٹ کے اوپر ایک ہی ٹریڈ لگا لی, کوئی آپ نے $100 کے اوپر ایک اسٹینڈرڈ لاٹ لگا لی گولڈ کی, تو پھر تو آپ کا نقصان ہونا ہی ہونا ہے نا. لازمی سی بات ہے اگر آپ نے بڑی ٹریڈ لگائی, آپ نے €5 کی ٹریڈز لگائیں, تو مارکیٹ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوئی تو پھر تو اسٹاپ آؤٹ ہو ہی جائے گا. لیکن آپ ٹریڈنگ سیکھیں. فاریکس کے اندر 3 سٹیجز ہیں, میں انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ٹیٹوریل کے اندر بتاؤں گا کہ ایک سٹیج ہے کہ بندہ نقصان میں ہے, ایک سٹیج پہ یہ ہے کہ بندہ نہ نفع میں ہے نہ نقصان میں ہے, کبھی نفع آتا ہے کبھی نقصان آتا ہے, اور تیسری سٹیج یہ ہے کہ آپ کو نفع میں ہے تو آپ سٹیج بائی سٹیج چڑھ سکتے ہیں. آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو 1 2 4 10 20 50 سال تک پہنچتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا بچہ پیدا ہو پہلے 50 سال کا ہو, تھوڑے عرصے بعد 10 سال کا ہو جائے. آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسا ہوتا ہے. آپ کو بھی سمجھ آ گئی. تو سب سے پہلے آپ جو لوگ نقصان میں ہیں ان کو نقصان سے بچنا سیکھنا ہے, وہ سٹیج میں ان کو جانا سیکھنا ہے کہ جب کبھی نفع آئے کبھی نقصان آئے لیکن برابر ہو, اور اس کے بعد آپ کا نفع تیسری سٹیج کے اوپر جانا ہے. میں انشاءاللہ ایک اپنا پورے کا پورا لیکچر اس کے اوپر بناؤں گا. تو میری 4-5 چیزوں کے اوپر آپ بات کریں. ٹریڈنگ سیکھیں, چھوٹی ٹریڈ لگائیں, مارکیٹ کے اندر آپ کا کسی اچھے بروکر میں یوز کریں, اس بروکر میں جس کے اندر آپ کا کوئی نہ کوئی بندہ کلوز جاننے والا آپ کا نفع میں ہو. نہیں تو مجھے کال کر لیں. اگر آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی بندہ کسی بھی بروکر کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہے تو انشاءاللہ آپ ون کر لیں گے. باقی مارکیٹ میکر بروکر ہو, ایشین بروکر ہو, شاید کہنے کو تو میں اب لکھ دوں کہ میں ٹرو ایشین بروکر ہوں, لیکن واللہ لکھنے سے کوئی ایشین بروکر نہیں بن سکتا. میں پوری زندگی اپنے لکھ لوں کہ میں بہت بڑا حاجی, نمازی, پرہیزگار, سچا فلاں ہوں, لیکن یہ میرے اعمال سے ہوگا, میرے لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا. تو اس کا کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا مجھ سمیت کہ بروکر ایسی نیٹ ٹرانسفر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو یہ 4-5 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ان پہ عمل کر لیں, مزہ آئے گا. اگر عمل نہ کیا اجڑ جائیں گے. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. اپنے خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.